راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، میں غور کر رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں کو سر کرتے ہیں اور یہ کتنا خطرناک کام ہے، لیکن لوگ بڑے شوق سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ کے بارے میں تو میں نے یہ سنا کہ وہ بغیر آکسیجن کے سلنڈر لیے چوٹی تک پہنچ گئے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی قوت ہے جو ان کو اتنا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں قوت ارادی۔ جب ہم کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر حالات اپنے آپ ہمارے حق میں ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم نیت ہی نہیں درست کرتے ہیں، ہم کسی کام کو کرنے کی ٹھانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو پھر ہم عبور بھی نہیں کر پاتے اور وہ ہم پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب اگر اسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے زندگی کے ہر شعبے کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں۔ ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کیٹو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا۔ کیسے وہاں پر پہنچا جائے گا؟ جناب، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ رستے میں طوفان بھی آئیں گے، سردی بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی، تیز ہوائیں بھی چلیں گی، لیکن ہم نے بڑھتے جانا ہے، ہم نے حوصلہ رکھنا ہے اور ہم نے اپنا ارادہ ترک نہیں کرنا کہ ہم واپس چلے جائیں یا ہم اس سفر کو چھوڑ دیں۔ تب جا کے ہم اس کاروبار کی چوٹی تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ چلتے جانا ہے، برداشت کرنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ڈپریشن سے لڑ رہے ہیں، کسی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہو گئے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، وہاں سے نکلنا ہمیں پہاڑ دکھائی دیتا ہے، تو جناب ہم نکل سکتے ہیں، ہم اوپر آ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ اور توکل، اور پھر قوت ارادی، یہ بہت ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور حسب معمول شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ فیس بک پر ہمیں کمنٹس کیا۔ حافظ نعیم احمد صاحب نے لکھا، سلام ٹیم پی سی آر ایم، میں پی سی آر ایم سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام روزانہ بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ راہ زندگی میرا فیورٹ پروگرام ہے، اس پروگرام سے دین اور دنیا کی معلومات نہایت وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ بہت شکریہ حافظ نعیم احمد صاحب، آپ ہمیشہ بڑے اچھے لفظوں میں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹکا خان سیال صاحب کا بھی میسج آیا، جن کا تعلق ہے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے۔ لکھتے ہیں، پی سی آر ایم کے سبھی سلسلے بہت زبردست ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ گزشتہ راہ زندگی پروگرام بھی بہت ہی اچھا تھا، بہت سی معلومات ملی۔ شکریہ پیارے بھائی، آپ نے ہمیں اتنی محبت سے میسج کیا۔ سجاد احمد فیس بک پر کمنٹس کر رہے ہیں، سونا تے من مونا پروگرام۔ اسی طرح سے امجد خان
उन्होंने लिखा अस्सलामु अलैकुम। और इसी तरह से बहावन नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से अमजद खान, अब्दुल गफूर कैसर, सुबुगतुल्लाह रांझा, हकीम सदीक माखा, प्रिंस अफजल शाहीन, साजिद खान, न्याज अहमद, आयशा खान, महरीन खान, अनम खान और एहसन खान ने प्रोग्राम को पसंद किया। उन्होंने कहा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। महर गुलाम शबीर साहिब ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम राह जिंदगी इस्लाही और नाम की तरह जिंदगी के लिए इंतहाई रोशन राह साबित होता है। गुजारिश करूंगा इसी तरह से हमें लिखते रहिएगा। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। जनाब, हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाईन, दुनिया में लाखों झीलें कुदरती तौर पर वजूद में आती हैं। इनमें से कई ऐसी झीलें होती हैं जो मुकम्मल तौर पर अलग थलग, बंद और किसी भी दरिया, नदी या समुंदर से मुंसलिक नहीं होती। और इन झीलों में मछलियों की मौजूदगी एक सादा मगर हैरत अंगेज सवाल को जन्म देती है कि ऐसी झीलों में मछलियां आखिर कहां से आती हैं। ये सवाल सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि साइंसदानों और माहिरीन हयातियात के लिए भी दिलचस्पी का बायस रहा है। प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में हम जानेंगे कि दूर दराज झीलों में मछलियों का वजूद कैसे मुमकिन हो पाता है। सामाईन, अगर हम कुदरती माहौलियाती निजाम को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि पानी कभी साकित नहीं रहता बल्कि मुख्तलिफ मौसमों, जमीन की साख और आबी बहाव के तहत मुसलसल हरकत करता रहता है। इस पानी की हरकत के साथ मछलियों की जिंदगी का सफर भी जुड़ा होता है। जब भी शदीद बारिशें होती हैं या दरिया तुगयानी पर होता है तो पानी अपने किनारों से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है। बहुत सी झीलें सतह जमीन के निचले हिस्से में होती हैं और बारिश का पानी नदी नालों और दरियाओं से बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है। इस पानी के साथ मछलियां और उनके माइक्रोस्कोपिक अंडे भी बहकर करीबी झीलों, तालाबों या घड़ों में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बारानी इलाकों की अगर बात की जाए, जैसा कि चकवाल, मियांवाली या बहावलपुर वगैरह, तो इन इलाकों में मानसून के बाद आरजी झीलें बनती हैं जिनमें मछलियां भी देखी जा सकती हैं, जबकि सारा साल ये झीलें खुश्क रहती हैं। इसकी बड़ी वजह पानी के बहाव के साथ अंडों या छोटी मछलियों की मुंतकिली है। सामाईन, जहां एक तरफ पानी की रवानी मछलियों को नई झीलों में मुंतकिल करने का बायस बनती है, वहीं कुदरत ने एक और हैरत अंगेज जरिया भी बना रखा है, जो कि परिंदों के जरिए मछलियों के अंडों की खामोश मुंतकिली है। सामाईन, बज़ाहिर ये बात नामुमकिन लगती है कि मछली का अंडा हवा में सफर करे, लेकिन ये मुमकिन है। मुख्तलिफ आबी परिंदे जैसा कि बतख, मुर्गाबी या बगला वगैरह अक्सर झीलों या दलदली इलाकों में उतरते हैं। ये वो जगह होती हैं जहां मछलियां अंडे देती हैं। इन्हीं मकामात से परिंदों के परों, पंजों या चूंचों पर माइक्रोस्कोपिक अंडे चिपक जाते हैं। जब परिंदे किसी नई झील या पानी के जखीरे में उतरते हैं तो ये अंडे वहां गिर जाते हैं और अगर माहौल साजगार हो तो नन्ही मछली में नमू पा जाते हैं। सामाईन, इसके साथ साथ बाज मछलियों के अंडे इतने सख्त, महफूज और कुदरती हिफाजती तह में लिपटे होते हैं कि अगर कोई परिंदा उन्हें खा ले तो वो परिंदे के निजाम में इन्हजाम से गुजरने के बावजूद जिंदा रह सकते हैं। ये हकीकत इंतहाई हैरत अंगेज है क्योंकि परिंदे के मेदे में तेजाब और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो आमतौर पर खुराक को मुकम्मल तौर पर हजम करने का बायस बनते हैं। ये परिंदे चूंकि दूर दराज परवाज करते हैं, इसलिए वो मछलियों के अंडों को मीलों दूर नई झीलों या तालाबों में
یا پانی کے گھڑوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ سامعین، اگر جھیل خشک ہو، پانی کا نام و نشان نہ ہو اور ارد گرد صرف مٹی ہو، تب بھی زندگی چھپی ہو سکتی ہے، کیونکہ قدرت نے کچھ مچھلیوں کو حیرت انگیز صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسے انڈے دیتی ہیں جو خشک زمین میں دفن ہو کر مہینوں یا سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلی فش کی کچھ اسپیشیز ایسے علاقوں میں انڈے دیتے ہیں جہاں پر سال کا کچھ حصہ جھیل یا تالاب خشک رہتا ہے۔ سامعین، بعض جھیلیں، تالاب یا پانی کے ذخائر بظاہر تو الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ زمین کے اندر بہنے والے پانی کے پوشیدہ راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی راستے دو زندہ جھیلوں کو آپس میں ملانے اور مچھلیوں کی منتقلی کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، ان دور دراز جھیلوں میں مچھلیوں کی موجودگی محض ایک حیاتیاتی مظہر ہی نہیں، بلکہ خالق کائنات کی حکمت، دانائی اور منصوبہ بندی کا ایک ایسا کرشمہ ہے جو ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ رب کہیں سے بھی اور کسی بھی حال میں زندگی کو قائم رکھنے پر قادر ہے۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا وقت جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور آج کے یوتھ ٹاک کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں شزرا اور تشمینہ، سو آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، ویلکم۔ آج بھی آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بڑی دلچسپ تھیم کو لے کر چل رہے تھے، اور وہ تھیم تھا وقت کی پابندی۔ سو کیوں نہ اس پہ مزید بات کی جائے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے، اور وقت کی پابندی کے تعلق سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو یقیناً ہم غور کرتے ہیں ان تمام پہلوؤں پر جہاں پر ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے وہ جانا جاتا ہے اس بات سے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ ٹائم پر آتا ہے یا ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ جی بالکل، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو مزید پالش کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بڑی مشہور لائن ہے کہ پنکچویلٹی از ناٹ اباؤٹ بینگ آن ٹائم، اٹس بیسیکلی اباؤٹ ریسپیکٹنگ یور اون کمٹمنٹس۔ سو اگر میں نے کسی سے کمٹمنٹ کری ہے کہ میں اس ٹائم پر آئی وڈ بی دیئر ایٹ شارپ دس اور دیٹ، تو میں اس پر نہیں جا رہی، تو اوبویسلی میں اپنی ہی کمٹمنٹس کو رسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے ہی ٹائم کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو اوبویسلی ہم لوگ زیادہ بہترین طور پر جانے جاتے ہیں۔ بالکل، جب ہم اپنی ہی بات کو آنر نہیں کریں گے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ہماری بات کو آنر کرے یا اس کو اہمیت دے۔ سو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کریں، کردار بنائیں کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں ڈیلی جب اپنی بیٹی کو صبح اسکول چھوڑنے جاتی ہوں تو ان کی اسکول ٹائمنگ 7:45 ہے، لیکن جو ان کی ٹیچرز ہیں وہ 7:30 پہ وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ایون ان کی پرنسپل بچوں کو خود ریسیو کرتی ہیں، وہ اپنے ٹائم کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں، اور ہم بھی جب یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرح اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ترقی کریں اور ٹائم کے پابند ہوں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایک تحفہ دے دیتا ہے، ایسا ایک ہمارا معیار بنا دیتا ہے جو ہمیں سب سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ ہم اپنے وقت سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں جو وقت پر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے کام کو وقت پر نہیں کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ہم ان چیزوں سے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی بات ہو رہی ہے تو جب ایک کسان وقت پر بیج بوئے گا تو وقت پر ہی فصل کاٹے گا۔ جب ہم وقت کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ہماری اہمیت کھو جائے گی۔ ہمیں وقت پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری اہمیت برقرار رہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور جو بات میں نے اس میں سے لی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ ریوارڈنگ ہوتی ہے، وقت کی پابندی کرنا ایک انعام ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں
تو ہم اپنے اندر مطمئن اور ہم سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ ایک کام کرنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں جب وقت کی پابندی نہیں کرتا تو دن کے آغاز میں یا کافی دیر تک میں یہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کرتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ یار آج میں وقت پر نہیں آیا تو میں نے ایک اچھا کام نہیں کیا، جس سے میں ذہنی طور پر جو ہے وہ اداس رہتا ہوں یا پریشان رہتا ہوں. لیکن جب میں وقت پر آتا ہوں اور وقت پر آفس پہنچ جاتا ہوں تو مجھے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. وہ میرے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے آج صبح ایک اچھا کام کیا، اور وہ تھی وقت کی پابندی اور میں وقت پر آیا. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو وقت کی پابندی کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی از مور ریلائبل، از مور ویلیویبل، از مور انڈیپینڈنٹ. اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، ان کی لائف اسکیجولڈ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سلوپی، انڈسپلنڈ اور انریلائبل ہوتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ بھی انہی لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے جو اپنے ٹائم کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی ٹائم آپ کو سکسیزفل بناتا ہے، ٹائم آپ کو ریوارڈ دیتا ہے، اور ٹائم ہی، جیسے آپ نے پہلے بتایا، دیٹ ٹائم از اے منی. سو ہمیں ٹائم کی پنکچویلٹی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں ان کے مالی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، وہ وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتے ہیں. بہت دفعہ انہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بہت دفعہ انہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور وہ مالی طور پر بھی جو ہے وہ مصیبت کا شکار رہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اب جب آپ ٹائم پر نہیں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، وہ پھر آپ کو لیٹ ٹائم جب آپ کا ہوگا تو وہ آپ کو ایک دن کہیں گے کہ بھائی سوری، اب آپ کو گھر پہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم کی قدر ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک پیون ہے اگر، تو اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے صبح آ کے اپنا آفس کھولنا ہے، اس نے پورے سٹاف سے پہلے آ کے آفس کرنا ہے. لیکن اگر وہی پیون پورے سٹاف کے بعد آتا ہے تو آئی تھنک سو اس آفس میں اس پیون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور خاص طور پہ کچھ جابز ایسی ہیں جو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان میں وقت کی پابندی ہے. اگر گیٹ کیپر ہے یا گارڈ ہے یا جو رات کو واچ مین ہے وہ سوچے کہ نہیں چلیں کوئی بات نہیں، میں بعد میں یہ کام کر لوں گا، تو پھر وہ کبھی بھی اس کو وہ اپنی جاب کو وہ قائم رکھ ہی نہیں سکتا. سو بڑا اچھا لگا، بڑی خوبصورت گفتگو رہی آج آپ کے ساتھ مل کر. بہت شکریہ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. امید ہے کہ سبھی کو پسند آیا. جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا مشہور ناول ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی. خیر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ مچھیرا ہے، وہ مچھلی پکڑنے کے لیے کافی دور سمندر میں ایک دن چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اسے ایک بہت بڑی مچھلی ملتی ہے. وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آج تو مجھے بہت سا نفع ملے گا. لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی مسائل ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس مچھلی کو ساحل تک کیسے لے کر جانا ہے. چونکہ بہت سے دیگر سمندری شکاری اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ باحفاظت اس مچھلی کو بچا کر ساحل سمندر پر لے آتا ہے. لیکن اس میں اس کی بہت زیادہ قوت لگ جاتی ہے، وہ تھک جاتا ہے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ کچھ بھی حاصل کرنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے تو اس میں ہمیں سخت محنت درکار ہے، لیکن رستے میں نہیں چھوڑنا. اسی کا نام قوت ارادی ہے کہ ہم نے ٹھان لیا کہ ہم مکمل کریں گے تو ہمیں مکمل کرنا ہے. ہمیں مشکلیں برداشت کرنی ہے لیکن ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک اور بھی مثال ہے. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، یہ کتابوں میں تھی کہ ایک مرتبہ کبوتروں کا ایک پورا غول جو ہے وہ ایک جال میں پھنس گیا. اب ہوا یوں کہ جب شکاری انہیں پکڑنے کو تھا تو کبوتروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آؤ ایک ساتھ زور لگائیں، ایک ساتھ اڑیں اور جال کو بھی ساتھ ہی لے اڑیں. اور ایسا ہی ہوا، سب کبوتروں نے زور لگایا، ایک ساتھ اڑے اور وہ اس جال کو بھی ساتھ ہی لے اڑے، اور یوں ان کی جان بچ گئی. یہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے بعد اسے مکمل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں تو خدا بھی ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ کھڑا ہو جاتا ہے.
اس کی مدد ہمارے لیے تیار ہوتی ہے، اس کے بندے ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہمارا کاروبار بھی چمکتا ہے، ہماری تعلیم بھی چمکتی ہے، ہم معاشرے میں سرفراز بھی ہوتے ہیں، باعزت بھی ہوتے ہیں، مشہور بھی ہوتے ہیں اور بابرکت بھی ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے، اپنا آسمان ہر ایک پر کھلا رکھنا۔ اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے ان دنوں، کوئی بہت کچھ برداشت کر رہا ہے، تو تیری منت کرتا ہوں کہ اس کی یہ سٹرگل کے دن ختم ہوں اور اسے نتیجہ ملے اور وہ منزل پر پہنچ جائے۔ اگر کوئی گڑھے میں گر چکا ہے تو خدا قادر مطلق اس کو اٹھا کھڑا کر اس کو نکال لیا تاکہ وہ اپنی نارمل لائف جیے۔ ہمارے سارے لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو، خدا حافظ۔